الدرس في أحكام القتال والأمر بالتثبيت وعدم الزحف عن القتال سورة الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وإذا لقيتم الذين كفروا الآية فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک اتری تو یہ یوم بدر کے موقع پہ اتری ہے، نہ اس سے پہلے اتری ہے نہ بعد میں۔ وقال الضحاك في قوله او متحيزا الى فئة، المتحيز الفار الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه۔ متحیزاً الی فئۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ جنگ سے بھاگا، لیکن اس لیے کہ امیر المؤمنین کی دربار میں حاضر ہو، اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس آئے تاکہ ان کی طاقت سے پھر حملہ کرے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ فَرَّ الْيَوْمَ إِلَىٰ أَمِيرِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْفِرَارُ لَا عَنْ سَبَبٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَسْبَابِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ جنگ سے اس لیے بھاگا کہ اپنے امیر کے پاس آ کے ان سے مدد لے، یا وہ جنگ سے اس لیے بھاگا ہے کہ پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھاگے گا تو وہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے کہ رواہ البخاری و مسلم فی الصحیحین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں کتاب صحیح مسلم صحیح الجامع میں یہ حدیث ذکر فرمائی۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ حضور نے فرمایا یہ 7 گناہ جو آدمی کو برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والسحر، جادو کرنا یا کرانا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور قتال والے دن پشت دکھا کے بھاگنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک بیویوں پہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں
کہ ان سے آدمی کی یعنی برباد ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان 7 کبائر سے ہر لحاظ سے بچا کرے. اس لیے قرآن نے والذین اجتنبوا الکبائر والفواحش الا اللمم، جو آدمی کبائر سے بچ جائے، فواحش سے بچ جائے، چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کبائر سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹا گناہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، آگ آگ ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، یہی چھوٹے چھوٹے جو ہے یہی تو بڑے بن جاتے ہیں. اس لیے محاورات عرب کے اندر علماء کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر آدمی نے صغیرہ گناہ کیا لیکن پھر کیا وہی کبیرہ بن جاتا ہے. مثلا پہلی دفعہ داڑھی منڈائی ہے تو صغیرہ ہے، لیکن دوبارہ سے بارہ پھر وہی کبیرہ ہو جائے گا. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ماں سوا توبہ سے. اور توبہ کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے شرائط ہیں، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، وضو کے فرائض ہیں، شرائط ہیں. یہ نہیں کہ جیسے مرضی ہے منہ پہ چھٹے مار لو نماز شروع کر دو. اسی طرح توبہ کے بھی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، کہ وہ گناہ چھوڑ دے. اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ الندم علی ذالک، اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں. اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود، پکا ارادہ یا اللہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کہتا رہے توبہ یا اللہ، جیسے ہمارے عام رواج ہو گیا اللہ میری بڑے گناہ سے توبہ، چھوٹے گناہوں سے توبہ، لاکھ لاکھ توبہ. اور سگریٹ جیب میں پڑی ہوئی ہے، حرام کا مال جیب میں پڑا ہوا ہے، توبہ میری توبہ. یہ توبہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ تو اللہ کے ساتھ استہزاء ہے. یہ ڈر ہے کہ اسی کی بنا پہ اللہ ہمیں نہ پکڑ لے کہ توبہ سے بھی مذاق بنا رہے. تو لہٰذا یہ 7 گناہ جو ہیں ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں. کہ الشرک باللہ، شرک ہے، جادو ہے، جادو کا کرنا، سیکھنا، سکھانا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تحقیق وہ کافر ہو گیا ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے سحر جو ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل الربا، سود کھانا. سود کھانا جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ادنا گناہ، ادنا قسم جو ہے وہ ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر. اس کو کہتے ہیں سود کا عذاب. تو اس لیے آکل الربا جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ربا کھاتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ربا انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یا بین الاقوامی ہو، یا بین الملکی ہو، جب تک ربا رہے گا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. وہ سود کا چکر ہی دشمن نے ایسا بنایا کہ آدمی نکل ہی نہیں سکتا. جن ملکوں نے سود سے جان چھڑوا لی نا جی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. تو یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے، اللہ اس سے آدمی کو نجات عطا فرمائے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کسی کو قتل کرنا نہ حق. نہ حق کا کیا معنی ہے؟ اگر اس نے قتل کیا پھر تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لیکن تم خود نہیں کرو گے، امیر کرے گا، حاکم کرے گا. اور اسی طرح جیسے کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا، قتل ہوگا. لیکن بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کر لو جیسے آج کل ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو اخبار پڑھتے ہوئے دل پہلے کانپنا شروع ہو جاتا ہے.
وہاں اتنے قتل ہو گئے، وہاں اتنے قتل ہو گئے، اور بے گناہ۔ اچھا حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں ہے کہ لا یدری القاتل، کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول، اور قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا گناہ ہے۔ وہ تو بس میں جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہاں دھماکہ کر کے مار ڈالیں گے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تمام عالم اسلام پر اپنے رحم فرمائیں۔ اصل میں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھا جانا یہ بھی کبائر ہے۔ اس کو قرآن دوسری کا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ دراصل مال نہیں بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، اور اپنا پیٹ جو ہے وہ انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ یہ جاہلیت میں ایک رواج تھا اسلام سے پہلے کہ اگر یتیم ہے، مثلا یتیم لڑکی ہے، خوبصورت ہے، فوراً اسے شادی کر دیتے، نہ اس کا حق المہر ہے، نہ اس کے کوئی حقوق ہیں، نہ نان ہے، وہ کیا یتیم لڑکی بول نہیں سکتی کہاں جائے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے مال پہ بھی قبضہ کر دیتے، ان کے مال پہ بھی قبضہ کہ یتیم، اچھا اگر یتیم لڑکا ہے اسے کام کروا، سارے گھر کا کام وہ یتیم کریں گے، ان کے اپنے اولاد جو ہے وہ بیٹھی رہے گی، تو یہ بھی ظلم۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اپنے بچوں کی طرح رکھے، اسی طرح کپڑے، اسی طرح لباس، اسی طرح کھانا پینا، وہ سب سے اچھا گھر ہے۔ اور فرمایا سب سے برا گھر یہ ہے کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے اگر یتیم کو تھپڑ مارا ہے، رلایا ہے، اللہ تعالیٰ غیر غضب میں آتے ہیں، فرمایا اچھا جس کے والدین کو میں نے لے لیا، موت آ گئی اور یہ اس کو دکھلا رہا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یتیموں کے حسر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ان کو عید کے دن کوئی کپڑے، کوئی لباس، کوئی خوشی پہنچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیموں کی نگرانی کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، یعنی اس کا مرتبہ میرے قریب ہوگا، درجہ میرے قریب ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ میرا مدنی بھی تو یتیم ہے۔ جب یتیموں پر رحم کرو تو خیال کیا کرو کہ ہمارے آقا بھی یتیم ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ یاد رکھو یہ بھی یعنی کبائر میں سے ہے یتیموں کا مال کھانا۔ اور حضور نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہے اور پیٹ دے کے بھاگے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے بھاگنے سے مجاہدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی شکست کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح القذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، ان پہ تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں سے ہے، اور اس کی سزا بھی ہے کہ 80 کوڑا، یا تو گواہ لائے ورنہ 80 کوڑے اس پہ مارے جائیں گے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تولی یوم الزحف جو ہے یہ بھی کبائر میں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی روایت حدیثوں میں جمع فرمایا ہے۔ اگر وہ اس لیے نہیں بلکہ پیٹ دے کے بھاگا ہے فقد باء بغضب من اللہ، بامانا راجع، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم ہے، اے مسیرہ وانقلبہ یوم میعادہ جہنم المصیر۔ وقال الامام احمد حدثنا زکریا عن ابی
حدثنا عبد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي عن ابن زيد بن أبي أنيسة حدثنا جبلة بن سخيم عن أبي المثنى العبدي سمعت السدوسي عن ابن الخصاصية وهو بشير بن معد سعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لواءه فاشترط على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله ما اثنتان فوالله لا أطيقهما الجهاد فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن خشعت ولا خشيت على نفسي وكرهت الموت والصدقة فوالله ما لي ولا غنيمة غنيمة وأشر زودهن رسل أهلي وحمولتهم فقبل رسول يده ثم حرك يده ثم قال لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذن قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن وهذا حدیث غریب. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بشیر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تاکہ حضور کی بیعت کروں. حضور نے فرمایا کہ بیعت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ توحید ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے, اگر اللہ توفیق دے تو حج بھی کرو گے, رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھو گے, اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ میرے لیے بڑی مشکل ہیں. ایک تو جہاد, کیونکہ جہاد میں پشت دے کے بھاگنا جو ہے وہ اللہ کے غضب کو لوٹانا ہے, تو میں تو ڈرتا ہوں, میں تو موت کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں, اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچہ دینا, صدقہ دینا یہ میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو میرے اپنے اہل و عیال کے لیے ہے, ان کی سواری کے لیے ہے. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا, حضور نے ہاتھ پیچھے کر لیا, انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم ان شرائط پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہاری بیعت نہیں کروں, یعنی تمہارا پھر اسلام بھی قبول نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا ابایعک, میں بیعت کرتا ہوں اور جو شرطیں آپ نے فرمائی ہیں ان پہ پورا عمل کروں گا. پھر حضور نے میری بیعت کی. وقال حافظ القاسم الطبراني حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا ابو الاشعث عن ثوبان مرفوعا رضي الله عنه قال ثلاثة لا ينفع معهن عمل الشرك بالله وعقوق الوالدین والفرار من الضعف. حدیث مرفوع میں ثوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کوئی بھی عمل کرو فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, غیر اللہ کا سجدہ ہے, غیر اللہ کی سور پکار ہے, اس کے ساتھ نمازیں پڑھو کچھ کرو کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح فرمایا جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے جتنی نیکیاں کرے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے اور تخلیق مجازی جو ہے وہ والدین کے ذمے میں ہے. اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ملایا. اللہ نے والدین وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میری عبادت کرو, شرک نہ کرو, والدین سے بھلائی کرو. اسی طرح فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اللہ نے حکم
اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کا کیا معنی ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، اور ان کے سامنے کبھی گردن اٹھا کے بھی بات نہ کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت مانگو، والدین کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، ایسے کام کرو کہ ان کو ہمیشہ ثواب ملتا رہ جائے۔ تو اگر آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اور فرمایا جو آدمی جنگ میں جہاد میں پیٹھ دے کے بھاگ جائے اس کو بھی پھر کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ وقال الطبرانی اذن حدثنا عباس بن مقاتل الاسقاطی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حفص بن عمر الصبی قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زید مولى رسول اللہ قال سمعت ابی يحدث عن جدی قال قال رسول اللہ۔ میں نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ نے اپنے باپ سے یعنی میرے دادے سے روایت کی ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ غفر له وان كان قد فر من الضعف۔ یعنی جس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس لعین نے مردود مرجوم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ فبعزت کا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں ان کو آگے حملہ کروں گا، پیچھے حملہ کروں گا، دائیں حملہ کروں گا، بائیں حملہ کروں گا، یعنی ان کو اتنا گناہوں میں ڈالوں گا کہ وہ نہیں بچ سکیں گے۔ میں سب کو ہاں تیرے کوئی چند بندے مخلص جو ہیں چنے ہوئے جو ہیں وہ بچ جائے ورنہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے ابلیس ملعون سن لے، فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ بس اسی کی کثرت کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دل میں یہ تصور ہو کہ مولا اگر آپ بھی مجھے نہ بخشے تو میں کہاں جاؤں، مالی سوا کری لبابک حیلت وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ۔ میرا مولا تیرے سوا، تیرے دروازے کے سوا کون سا دروازہ ہے جو میں جا کے کھٹکھٹاؤں۔ إِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنًا فَالْمُذْنِبُ الْعَاصِي إِلَىٰ مَن يَرْجِعُ۔ اللہ اگر تجھ سے صرف نیک بندے ہی مانگ سکتے ہیں تو میں گناہگار کہاں جاؤں، میں کس کے دروازے پہ جاؤں۔ اور یقین کریں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ عالم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب۔ یہ بندہ جو رو رہا ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے، میرا بھی کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکتی فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمانوں توبہ کر لو، باز آ
1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو توبہ کر لو، دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ جس دن دروازہ بند ہو گیا پھر نہ توبہ کام آئے گی نہ ایمان کام آئے گا۔ اذا طلعت الشمس من مغربها، علامت یہ ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یہ علامت ہی ایسی ہے نا کہ ہم تو بے ہوش ہو کے اٹھیں گے، ہمیں کیا پتا ہے پھر توبہ کا موقع کب ملے گا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے دل سے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھے ہو، اس ایک دفعہ دل سے پڑھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر مشکل کے لیے یہ ایک سیر ہے، اس سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی اور حل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ رحمہ اللہ عن البخاری عن موسیٰ بن اسماعیل ابی وقال غریب لا نعرف الا من هذا وقلت ولا يعرف زید مولى النبي ثم عنه سوا وقد ذهب ذاهبون على ان الفرار انما كان حراما على الصحابة لانه كان فرض عين عليهم۔ اور بات کہتی ہیں کہ جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے حکم تھا کیونکہ اس وقت جہاد فرض تھا۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ان کے لیے یہ خاص تھا وکیل الانصار خاصۃ لانہم بایعوا علی السمع والطاعۃ بالمنشد والمکرہ، کہ یہ حکم انصار کے لیے تھا جنہوں نے بیعت کی تھی حضور پاک کی کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ وکیل المراد بهذه الآیۃ اہل بدر خاصۃ، اور بات کہتی ہیں جنگ بدر میں یہ حکم تھا کہ کوئی پیٹھ دے کے نہ بھاگے۔ رواہ آزاد عمر و ابن عمر بن باز ابی سعید رضی اللہ مولا ابن عمر سعید بن جبیر حسن بصری و اکرم وقدارہ وذاک غیر محجت بیادا انہم لم تکن اصابت لا شوکتا یفیئون الیہا الا اصابتهم، چونکہ اور تو کوئی جماعت ہی نہیں تھا کس کی طرف وہ لوٹتے، اس لیے حضور نے کہا تھا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا توبت فی الارض ابدا، ولہذا قال عبداللہ مبارک مبارک فضات بھی قال لم یوم دونوں کا ذالک یوم بدر، یہ خاص بدر کے لیے۔ واما اليوم فان هذا الى فئۃ او مثل حسبك لا باس علیہ۔ وقال ابن مبارک ايضا ان ابن حیۃ حدثني یزید ابن ابی حبیب قال اوجب اللہ تعالی لمن فر یوم بدر النار، یہ اسی دن کے لیے ہے۔ ومن يولم يوم ظهره الا متحرفا لقتال متحيزا في باب غضب من الله فلما كان يوم احد بعد ذلك قال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الى قوله ولقد عفا الله عنهم ثم كان يوم حنين ب7 سنين قال ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء۔ وفي سنن ابي داود والنسائي وصدق الحاكم وتفسير جرير مرفوع من حديث داود ابي هند النبي نظرت من سعيد انه قال في هذا من يعلم يومئذ دبره انما انزلت في اهل بدر، وهذا كله لا ينفي ان يكون الفرار من الذهب حراما على غير اهل بدر، وان كان سبب النزول الآية فيهم كما قال عليه حديث ابي هريرة المتقدم من ان الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير والله اعلم۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بدر کے لیے تھا، لیکن یاد رکھیں جمہور علماء کا اسی پہ ہے کہ یہ اس دن کے لیے نہیں، یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ اگر یہ صرف ان کے لیے ہوتا تو حدیث مبارک میں جو 7 بڑے گناہ گنے گئے ہیں تو ان میں تو پھر ان کو شمار نہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ ہے کہ جنگ میں مسلمان اگر کافروں سے جہاد میں ہے اس وقت پشت دے کے بھاگنا جو ہے کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
دعا کریں اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم وہم حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین۔